سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین، پروگرام ہے لانگ ڈرائیو، اور آج میرے ساتھ ہوں گے رکن شورا حاجی امین اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی کہیں کا سفر ہوگا اور باتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی، آپ تک پہنچائیں گے نیکی کی دعوت کی نیت سے۔ اس وقت میں موجود ہوں فیضان مدینہ کی جو پہلے والی عمارت ہے، تو اس سے محراب کی طرف جو متصل ایریا ہے ماشاءاللہ وہ بھی فیضان مدینہ کا حصہ بن چکا ہے۔ تو یہاں پر آفیسز ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی زمانے میں یہ جب پرانی سبزی منڈی ہوتی تھی تو گودام وغیرہ تھے، ان کے آفیسز تھے۔ اب یہ مدنی مرکز نے پرچیز کر لی ہے جگہ، تو رکن شورا کا جو آفس ہے وہ یہیں پر ہے، تو ان کو جا کر لیتے ہیں ساتھ، پھر انشاءاللہ اپنا ٹریول شروع کریں گے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول وعلی آلک اللہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا وما كنا له مقرنین له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول۔ محمد رسول۔ اچھا، امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر میں ایک چیز سیکھنے کو ملی ہے سب بھائی، کہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کے آستانے پہ ہی تھے ہم لوگ، تو ہم اس وقت تشریف لائے نا، کچھ ہم اسلام بھیج دے دو تھی، تو کہا کہ گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ اچھا، ہم تو خوش ہو گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو گاڑی جب اسٹارٹ ہوئی تو پھر نیتیں کی، اچھا اس کو سیکھنے کو ملا کہ بازار سے گزروں گا تو دعا پڑھوں گا، اور مسجد دیکھوں گا تو درود پاک پڑھوں گا، کفر کی نشانی دیکھوں گا تو دعا پڑھوں گا، اس طرح سے نیتیں کی۔ مریض کی عیادت کروں گا، اور کہ وہاں جاؤں گا تو سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، زیادہ دیر اس کو پریشان نہیں کروں گا، یوں کر کے۔ اچھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، بہرحال ہم نے بھی چونکہ نیتیں ہو رہی تھی تو ہم نے بھی نیتیں کی۔ اب جب سفر ہوا نا تو پھر بازار سے گزرے ہیں، تو کہا بھائی بازار کی دعا پڑھا، تو خیر وہ پھر خود ہی پڑھائی، پھر مسجد دیکھ کے درود شریف۔ تو بازار میں گزرتے ہوئے میں جب بازار کی دعا پڑھتا ہے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور درود شریف مسجد دیکھ کے درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ تو یوں مطلب ایک وہ ہوا کہ یار یہ سفر بھی ہمارا بہت سارا نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس فرق ہے نا کہ سفر کس کے ساتھ ہے، بس اور ہم سفر کون ہونا چاہیے۔ جب بھی بندہ نکلتا ہے تو یا تو کسی کام سے نکلتا ہے یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے۔ اب جب کام سے بندہ نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ساتھ وہ ہوگا جو اس کام سے متعلق ہوگا، آفیشیل اگر کہیں جا رہا ہے، اور اگر ویسے ہی پرسنل سفر ہے تو اس کو لے گا جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ تو اب یہاں پر کویسچن آ جاتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کس کے ساتھ ہے، ذہنی ہم آہنگی کس کے ساتھ ہے، تو پھر وہی ساتھ ہوگا سفر میں۔ اور دعوت اسلامی کے ماحول میں تو سفر خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ماشاءاللہ امیر سنت ہی کی تربیت ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو بڑا یونیک ہے سفر۔ اگر آپ نے کبھی اس طرح دینی ماحول میں رہتے ہوئے سفر نہیں کیا تو کبھی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اور ساتھ میں اگر کوئی ذمہ دار ہیں، کوئی سینئر اسلامی بھائی ہیں یا کوئی عالم دین ہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات پھر کمپیریزن ہوتا ہے، میں 1990 میں دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی تھے ان کے ساتھ پہلی دفعہ لاہور سفر ہوا تھا۔ اچھا، اتفاق سے 5-6 مہینے پہلے ہم کچھ دوست پاکستان ٹور پہ ہو کر آئے تھے۔ اچھا، اس ٹور میں اور اس سفر میں
وہ دونوں میں یعنی بظاہر دونوں ٹور ہی تھے، جی، وہ دونوں میں فرق لگا، اور کراچی سے باہر تھے، لمبے یعنی لمبے سفر تھا۔ اس سفر میں پوری ٹرین تھی اور باجماعت نمازوں کا اہتمام، پھر وہ وضو کا اہتمام، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، جگہ دینا، کوئی چیز کھا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آفر کرنا، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اب انسان کمپیریزن کرتا ہے کہ یار یہ جو سفر ہے تو اس میں اتنا ثواب ہے یار، جی، یعنی سفر تو دونوں سیم تھے، ایسا ہی ہے، لیکن یہ الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، اس وقت ہم گزر رہے ہیں یونیورسٹی روڈ سے۔ آپ نے مدری مرکز فیضان مدینہ کا جب بھی ایڈریس دیکھا ہوگا تو اس میں یونیورسٹی روڈ لکھا ہوتا ہے، تو گزر رہے ہیں۔ اور تو اب یہ بارش کا سماں ہے اور کراچی میں بارش جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ کئی ناظرین ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے بڑی نارمل بات ہوگی، لیکن یہاں کے رہنے والوں کے لیے اچھا، اس میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں کہ بعضوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، بعضوں کے لیے آزمائش کا باعث ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک وقت گزارا کراچی میں، اور ایک طویل وقت گزارا، دہائیاں ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی یادیں ہیں بارش کے حوالے سے؟ جی، بارشیں عام طور پر تو کراچی والے تو انتظار ہی کرتے رہتے ہیں بارش ہو، ایسا ہی ہے، کہ بارش ہو، لیکن جو آپ نے کہا تو ایک جو زندگی کا جو سفر ہوا ہے اپروکس تقریباً 85 سے 2025، 40 سال مجھے تقریباً یہاں ہو گئے کراچی میں۔ تب اس 40 سال میں جو ہے وہ واقعی ایسا بھی دیکھا کہ پورا سال ہی بارش نہیں ہوئی، ایک بوند نہیں پڑی، اور غالباً 92-93 کی بات ہے، تو اس ٹائم بارشیں ہوئی تھی، وہ ایک اسپیل آیا تھا، اچھا، اور وہ ایسی زندگی کی میں نے بارش دیکھی کراچی میں اللہ، کہ واقعی وہ مطلب اس نے ہمارے مشہور ڈینسو حال ہے، یعنی بندر روڈ کے علاقے، تو وہ عام طور پر وہاں اتنا پانی جمع نہیں ہوتا ہے، صحیح، یعنی دکانیں ڈوب گئی اور بہت کچھ وہاں نقصان بھی ہوا، مگر وہ بارشیں جو ہے نا وہ ایک طویل 8-10 دن چلی تھی، اللہ، اور پھر جب اس طرح کی بارش ہوتی تو ہمارے یہاں کراچی میں ایک مشہور تھا کہ یار اس سے ہمارے جو نالے ہیں نا، جس میں پانی برساتی نالے ان کی صفائیاں ہوتی ہیں، تو اس بہانے جو ہے نا وہ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمارا ڈرین سسٹم جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے لاک ہوتا ہے، لیکن چونکہ پریشر ہوتا ہے تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو لیکن پھر بہرحال جو اس کے انتظامیہ کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اور جو بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر اتنا بڑا شہر ہے، صفائی کے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کہ سب سے بڑی بات اسد بھائی جو اس طرح کے ماحول میں جو غریب طبقہ ہے، اگر ہر ایک کی تعمیرات کی وہ کنڈیشن نہیں ہوتی ایسا ہی، تو اس میں ان کی آزمائشیں اور ان کے متعلق مسائل، اور دوسری آزمائش یہ کہ کیونکہ یہاں بائکس زیادہ ہیں تو وہ جو ڈرائیونگ کے جو حادثات، پھر ان کا گرنا، پھر کئی چیزیں ناقص گھر میں بھی ہو جاتی ہیں، تو الیکٹرک کے پرابلم، پھر کرنٹ لگنے کے مسائل، احتیاط بہرحال کرنی احتیاط چاہیے، احتیاط کریں، کم نکلیں، ضرورت کے مطابق نکلیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ پھر اس میں ایک اور بات اصل میں ایڈ ضرور کریں کہ یہ جو گھر کے جو چھوٹے چھوٹے مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں نا، یہ بھی بسا اوقات بہت زیادہ ہمیں مطلب وہ متاثر کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، یعنی وہ جو تار نکلا ہوا ہے، اب ہمارے یہاں جو بلڈنگیں ہیں نا، اللہ اکبر، یقین مانے بعض بلڈنگوں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی دھماکہ ہوئے گا، یعنی جو کہ وہ الیکٹرک کا جو ایک دوسرے سے وہ کنیکشن جوڑنے کا، اچھا پھر وہی بات ہے کہ ایکسپرٹس لوگوں سے کام نہیں کرانا ہے، ہر آدمی کاریگر بن جاتا ہے ایسے موقع پر، تو انہوں نے کبھی کس کا تار کس کا جوڑنا ہے، تو وہ بارشیں، پھر اس میں میچنگ، پھر اس میں کہیں الیکٹرک لوہے سے ٹچ ہوا تو پھر اس میں کرنٹ آیا۔ مجھے یاد ہے کہ کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہیں سے تار گر گیا، پورے پانی میں کرنٹ آ گیا، اب وہ گزرنے والا موٹر سائیکل والا وہیں لیٹ گیا، کوئی پیدل چلنے والا کرنٹ کی زل میں آ کے، وہ یہ دعا جو گھر سے نکلنے سے پہلے کی جو دعا تعلیم دی جاتی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی جو ناگہانی آفت و مصیبتوں سے جو بچنے کے فضائل بیان۔ اچھا کچھ اس میں فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ کچھ نہ کچھ امپرومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیسے میجر کریں گے؟ ظاہر ہے کمزوریوں پر کلام ہونا بھی چاہیے، ایک ترغیب بھی ملتی ہے بچنے کی، اور
ڈائیورسٹی بھی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اوور دا ٹائم آف پیریڈ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو چینج ہے. پازیٹیو چینج تو ایسا ہے اسد بھائی، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بھائی وغیرہ ہم بیٹھے تھے نا جس عرصے پہلے، تو ایسے ہی کچھ گھریلو خاندان کے بھی باتیں شروع ہو گئیں. تو میں نے کہا کبھی اچھا، تو اتفاق سے وہ بھائی جو ہمارے سب سے چھوٹے ہیں وہ خود بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں، ان کے بیٹے نے حفظ کیا. وہ گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ظاہر وہ سب جمع ہوئے تھے. تو میں نے بھائیوں سے پوچھا یار ذرا حساب تو لگاؤ ہمارے خاندان میں حافظ کتنے ہو گئے. اچھا. تو پھر حساب لگایا، تو وہ 12واں حافظ ہمارے خاندان میں تھا. اچھا ماشاء اللہ. الحمدللہ علم نور ہے، تو وہ جو ایک روشنی ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ پھر خیر معلومات اور علم اور عمل الحمدللہ فرق تو دیکھا ہے. اچھی بات ہے، اور فرق پڑتا ہے بات کرنے سے، سمجھانے سے. یہ جو بات ہے نا کہ گھر کی مینٹیننس کیا کہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہی باتیں مدری چینل پہ سن کے لوگ کہیں نہ کہیں وہ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا تو یہ ہم اس پہ کریں. اور ناظرین بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن قوموں کی مثالیں دی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ویسی ہی تھی. ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہوں گے جنہوں نے سمجھایا ہوگا، بات چیت چلی ہوگی، اور دہائیاں لگ جاتی ہیں ایک ٹیم کو ڈیولپ ہونے میں، کلچر کو چینج ہونے میں. تو ہمیں اپنا حصہ ملاتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنی بات جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. جب آپ نے جیسے ابھی تذکرہ کیا کہ 12 حافظ ماشاءاللہ، تو آپ کا میں نے دیکھا ہے کچھ عرصہ آپ کے مسجد میں جمعے کے حوالے سے آنا جانا تھا. تو آپ کا نا فیملی میں ایک انفلوئنس ہے، جیسے ایک ہوتا ہے خاندان کا ایک بڑا ہوتا ہے جس کی چلتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج کچھ رشتوں کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں اور کچھ کمپیریٹیو ڈسکشن کریں. ایک جیسے کہ پہلو میرے ذہن میں آتا ہے، باقی آپ اس کو آگے بڑھائیے گا، کہ ہمارے بڑوں میں ایک بڑی پیاری خوبی یہ دیکھی جاتی ہے کہ خاندان میں کوئی بھی کمی بیشی ہوتی تھی تو وہ ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. اچھا نیو جنریشن میں جذباتیت زیادہ نظر آتی ہے. اچھا وہ کچھ بھی ہو گیا، یعنی کہ بڑے سے بڑا جھگڑا ہو گیا، لیکن ہم اگر تھوڑا غور کرتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر، یعنی کہ کنبے کو جوڑ کے رکھنا، یہ ہمارے بڑوں کے اندر ایک خوبی جو ہے وہ نظر آتی ہے. کیا فرمائیں؟ یہ تو دیکھیں اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں گے نا، ماشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ اگر آپ ماشاءاللہ جزاک بہت بہت آپ شکریہ، کہ اگر ہم اس کو بھی اگر دیکھیں گے کہ کیا آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جی یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل کہے کہ یار مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہوں. تو اولاً تو اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو یہ اکیلے رہتے ہیں، آپ ذرا ان ملکوں کا حال دیکھیں. یعنی ایک میں ملک کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن چونکہ اپنے اسلام میں جاتے آتے رہتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یار یہ جو ملک ہے نا، ان میں اگر یہ بڑھاپے کی تو کوئی لائف ہی نہیں ہے، خاندان کی تو کوئی لائف ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پر یہ جو شعور ہے نا کہ اس سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، یار یہ تو شادی کے بعد کچھ اس کے تعلق ہی نہیں رہتا ہے، کون ماں کون باپ. یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں تو ابھی بھی پردادا تو ماموں تو خالو تو یہ رشتوں کو بھی محسوس کیا جاتا ہے. جی تو جب ظاہر بگاڑ آتا ہے تو بڑھتے بڑھتے تو پھر یہ ماں باپ تک کو بھی فارغ ہو گئے. اللہ واہ. یعنی وہاں پر ماں باپ کی کوئی لائف نہیں ہے، اور سب سے زیادہ خودکشیوں کا رجحان ہے. باقاعدہ انہوں نے تو ایسی مشینیں بنا رکھی ہیں کہ اس میں بچے کو لٹا دیتے ہیں کہ بھئی آپ سکون سے مر جاؤ، اور وہ خوشی آ کر گویا نا مجھے مر جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ غور کریں کہ یہ یہاں تک کب پہنچے. یہ خرابی کہیں اور سے شروع ہوئی نا. تو لیکن اگر ہم اسلام کی تعلیمات لیتے ہیں تو صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، تو یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، یہ تعلق ہماری بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. اگرچہ ہم کہیں گے نہیں یار یہ تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن اصل میں یہ تھوڑا دیکھنا ہوگا. صحیح، تھوڑا فائدہ زیادہ ہے. فائدہ زیادہ ہے. بیج ڈالنے تو چند ڈالتے ہیں لیکن فصلیں بہت زبردست ہوتی ہے. تو اس کا جو ایک آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے. کیا وجہ دیکھتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے
اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، ظاہر ہے جو عمر گزار چکے تو وہ تو ایک زندگی کا حصہ گزار چکے، لیکن کیا ایسی چیزیں آپ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں ہونی چاہیے؟ اچھا، اگر کچھ آپ نے بہتر چیزیں دیکھی ہیں تو وہ بھی ایڈریس ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں بہت اچھی مثال نیرا شورا سے سنی تھی فیملی کی، کہ والدہ بھائی یہ سب الگ الگ رہتے، مگر سارے بھائی روزانہ فکس ٹائم پہ امی کے پاس جمع ہوتے۔ اچھا، اشارہ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو اس کے بینیفٹ دیکھتا ہے۔ صحیح یعنی میں اگر یہ نہیں کرتا ہوں نا، مجھے اس کی فیلنگ نہیں ہے، صحیح لیکن اگر میں کرتا ہوں نا، جو کر رہا ہے نا، اس سے پوچھے کہ یار یہ کیا تو بیوقوف آتے ہیں یار، کیوں جمع ہوتے ہو یار، صحیح کیوں ملتے ہو روز جا کر؟ یہ کہ آپ کا تو پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، آپ کا تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ ٹائم کو بہت زبردست یہ استعمال کر کے اپنے بہت سارے بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو تحقیق میں بھی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کا جو ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، بلکہ سائنٹیفک بھی ایسے معاملہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ جو اولاد کے ساتھ جن کا جو تعلق ہوتا ہے نا، تو اولاد اگرچہ میلوں دور بھی ہو تب بھی ان کے وہ جو برکات اور جذبات احساسات ہیں نا، وہ اولاد پہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو چیز ہے نا، وہ چیز یقیناً اگر ہمیں لینی ہے، کوئی سادہ سی مثال ہے کہ اگر مثال کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہے، تو اگر میرا سگا بھائی نہ ہو تو میرے جو ہے نا جذبات کچھ اور ہی ہو جاتے۔ مدنی چینل میں میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ وہ ایک گاؤں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ گاؤں والے کنویں سے پانی بھرتے تھے۔ اچھا، وہ جب پانی بھرتے تھے اور گزارا ہو رہا تھا، تو اچانک ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو بھی بالٹی ڈالتا تو وہ بالٹی جب واپس کھینچتا تو رسی آتی، بالٹی غائب۔ اچھا، بالٹی کنویں میں بالٹی کنویں میں۔ اب سب پریشان۔ اچھا، آہستہ آہستہ مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ جنوں کا بسیرا ہو گیا ہے، اور جنات جو ہے نا، وہ جو بالٹی آتی ہے نا، اس کو وہ اندر ہی کھول لیتے ہیں اور آنے نہیں دے رہے ہیں۔ تعجب کنٹینیو رکھیے گا۔ اتفاق جنات کی بات چلی، جس ہم ایریا سے گزر رہے ہیں، ایریا کا نام نہیں لیتا، تو یہاں بھی مشہور تھا کہ جنات کا مسئلہ ہے اور ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا وہ روڈ میں ٹیکنیکل پرابلم تھا۔ تو بعض اوقات چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ ہم ابھی جا رہے ہیں شارع فیصل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کراچی کی مشہور شارع ہے، اور وہاں سے پھر ہم ایئرپورٹ روڈ بھی کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ انشاءاللہ چلیں گے۔ اور کچھ مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت بارش کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پانی بھی جمع ہے اور لوگ اپنے اپنے انداز پر گزر رہے ہیں۔ جیسے اب کنویں میں بقول لوگوں کے تو بالٹی اب خالی آ رہی، سب پریشان۔ اب کوئی قریب بھی نہیں جا رہا کہ بھائی اب کیا کریں، کوئی جن مسلط نہ ہو جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو کیا، اچھا میں اترتا ہوں، اچھا لیکن آپ لوگ مجھے پکڑ کے رکھنا، لیکن سنو، یہ رسی پکڑنے والوں میں نا میرا سگا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ اچھا چل، لوگوں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا بس سگا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب وہ ہو گئے بھائی، انہوں نے رسی باندھی اور نیچے اترا۔ اب نیچے اترا تو سب نے پکڑی تھی رسی۔ اب جیسے نیچے اترا تو اس نے دیکھا، جی وہ اندر دیکھا، بالٹیاں تو تھیں، لیکن اس کنویں میں ایک بندر تھا، اور وہ بندر کی شرارت تھی، وہ جو بھی بالٹی نکلتی وہ کھول دیتا تھا رسی۔ اب اس نے ادھر ادھر ٹٹولا، ایک گڑ کا ٹکڑا اس کو ملا اپنی جیب میں۔ اچھا، اس نے بندر کو گڑ دکھلایا، بندر تو مانوس ہو گیا، بندر کو پیار ویار کر کے کندھے پہ بٹھا لیا۔ اب رسی کھینچی کہ بھائی کھینچو اوپر۔ اب لوگوں نے رسی کھینچنا شروع کی۔ اب جیسے رسی کھینچی، وہ جھانکا تو اب بندہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، بندر نظر آ رہا تھا۔ اب یہ سمجھے کہ بھوت آ رہا ہے۔ اوہو، اب وہ شور مچا، بھوت آیا، تو سب ایک ایک کر کے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ وہ جو بھائی تھا نا، اللہ، اس نے پکڑ کے رکھی۔ کیا بات! اب وہ اکیلا کھینچتا رہا، یہ اوپر آتا رہا، جیسے اوپر آئے تو سب سے پہلے تو بندر اٹھ کے نکل کے بھاگا، پھر یہ نکلا، اس کو دور سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب وہ جب اس کو نکلتا ہوا دیکھا تو سب ایک ایک کر کے باہر آئے۔ اس نے کنڈیشن بتائی، اس نے کہا یار شاباش شاباش، دیکھا میں نے اس لیے کہا تھا میرے بھائی کو بھی رکھنا، تم سب چھوڑ کے تو بھاگ گئے۔ میرے بھائی نے دیکھو، میرے اپنی خون کا رشتہ، بالکل تو وہ جو رشتے داریاں ہیں نا، بالکل
یہ شاید اگر اور یہ پیسوں سے نہیں آ پیسوں سکتے، سے یہ جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے، اور بچپن میں تقریباً لوگوں کی یادیں ہوں گی کہ مثال ہے اسکول میں یا محلے میں لڑائی ہو گئی تو بھائی اگر پوچھتا نہیں تھا کہ بھائی قصور کس کا ہے، اس نے بھائی کا ساتھ ہی دینا ہے نا، یعنی وہ جو اس کی جذباتی وابستگی ہے بھائی کے ساتھ، اسی طرح بہنوں کے ساتھ اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک الگ ہی تعلق ہوتا ہے، اور لیکن یہ اس میں ضرور اگر ہے۔ اسد بھائی اگر تھوڑا سا دیکھا جائے نا کہ حالات ایسے کیوں ہو گئے، دیکھیے حالات دو طرفہ ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے نا یہ خود اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت کہ میں نے ہی اپنے بڑے بھائی کی عزت نہیں کی، میں نے ہی اپنے بہنوں کو آج تک دیکھا ہی نہیں، میں ہی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا رہا، میں نے ہی اپنے بچوں کو ملوانا ہی چھوڑ دیا کہ کون پھوپھی کون ماموں۔ تو آج اگر کچھ ایسے حالات ہو گئے میرے، تھوڑا سا میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں۔ اب بھی جب تک زندہ ہے نا، اب تک ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی نا اتفاقی ہو گئی ہے یا چلو بھائی نے کچھ کیا ہے، آپ بڑھے، آپ آگے بڑھ، جیسا آپ نے کہا نا کہ وہ جو دور تھا نا کہ جس میں ملاپ ہوتا تھا، یہ ملاپ کرانے والے بھی ایک طبقہ ہوتا تھا جو خاندان میں بہت بڑی نعمت تھی جی۔ اور آج بدقسمتی سے اس چیز میں نا یار ہم نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں؟ کچھ سنا ہے نا ایسا کوئی ایسا واقعہ، یعنی واقعات تو بہت ہوں گے لیکن بعضوں کا سلوک کروا کے بعد میں جب سلوک ہو جاتی ہے اور جو لڑ رہے تھے ان کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ خاندان والے ہیں یا دوست ہیں تو دل میں جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی تو ایک فیلنگز ہے۔ سب سے بڑا واقعہ سنا دے جو آپ نے سلوک کروائی، بیفور بھی اور آفٹر بھی۔ ہماری تو کوشش رہی ہے دعوت اسلام میں الحمدللہ۔ الحمدللہ کہ جب سے اس کے فضائل سنے ہیں، سچی بات ہے کہ اس معاملے میں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے نا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ایسے کیس آئے، لیکن وہ ہے نا کہ یہ ہمارے ہی بیچ میں جو کچھ بڑے تھے نادان، انہوں نے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ صحیح۔ تو الحمدللہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بزنس میں کسی حوالے سے کوئی پارٹنرشپ تھی یا کچھ تھا معاملہ، تو اس میں پھر وہی بات ہوتی کہ تھوڑا الگ الگ سمجھایا جائے کہ یار بظاہر تمہارا یہ نقصان ہے لیکن اگر فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی کو ہی ہو رہا ہے نا، صحیح۔ تھوڑا ہمت کر جاؤ۔ اور ماشاءاللہ جنہوں نے اس طرح کے عمل کیے نا، اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں گے نا ناظرین بھی، تو شاید ان کو پھلتا پھولتا ہی دیکھا ہے۔ اللہ، یعنی آپ اگر کسی سے بھی کوئی اچھا سلوک کریں گے نا، اس کا جو آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا نا وہ اچھا ہی ملے گا۔ کیوں کہ جس کے ساتھ اچھا عمل ہوتا ہے نا تو سامنے والا ایک دعا دیتا ہے نا، اللہ تیرا بھلا کرے، بے شک ہے، اور یہ جب دعا ملتی ہے نا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس میں جو خاص کر آج کل جو رشتہ داریوں میں شادی ہو گئی، اس میں اگر کوئی پرابلم ہوا تو اب نوجوان شوہر ہے تو وہ چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، بیگم کا ساتھ دوں، ماں کا ساتھ دوں، خاندان کا ساتھ دوں، کیا کروں؟ تو اس میں تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر والوں کو ڈیل کرنے دے، تو کرے گا تو کسی ایک کی بھی فیور کرے گا اور دوسرے سے بگڑے گی تو بات ہو جائے گی خراب۔ تو یہ تو سیکھا یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ان کے سپرد ہی رکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں بہت جلدی جو ہے نا وہ آسانی مل جاتی ہے۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے اسد بھائی کہ اگر کبھی کسی سے بھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے نا تو بعض اوقات ہمارے سمجھانا، چونکہ ہم آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، یہ جو آپس میں جن کا تعلق ہے نا یہ قریبی لوگ ہیں، انہوں نے ایک پلیٹ میں کھایا ہے، ایک ساتھ رہے ہیں، تو وہ کئی ایک جنوں پلس مائنس کو جانتے ہیں، ان کو صرف ملا دے۔ بلکہ ایک جگہ پڑھا تھا میں نے کہ دو بھائی تھے، ان کا بڑا بزنس تھا اور اس بزنس میں ماشاءاللہ یہ بہت پھل پھول رہے تھے، تو اچانک دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو گیا۔ اچھا پھر بعض اوقات اس میں کچھ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں بگاڑنے کا، نیگیٹو۔ تو وہ انہوں نے کچھ کردار ادا کیا، کان بھرے ایک دوسرے کے، یہاں تک کہ اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی کہ دونوں کے گھر برابر میں تھے، بیچ میں نے ایک گیپ تھا، تو بڑے بھائی نے کیا کیا، بڑے بھائی نے بلا کر ایک کو کہا کہ بھائی یہ جو نا بیچ میں اس میں کھڈا کر دو کہ کوئی بھی ادھر آ جا نہ سکے، اس میں پانی بہا دو۔ اب اس طرح سے اس نے کر کے اور دیوار کھڑی کر دی، تو دوسرے نے اپنا آدمی بلایا،
کہ اب دیوار کھڑی کر دو، میں اس کا گھر بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اب وہ دیوار کھڑی کرنے کے لیے کسی نے مشورہ دیا کہ سیمنٹ کی نہیں، تم لکڑی کا پارٹیشن کروا۔ کارپینٹر کو بلایا۔ اب کارپینٹر کو بلایا تو کارپینٹر نے جب معاملہ دیکھا اور اس کے جذبات بھی دیکھے، اس نے سامان لکھوایا کہ بھئی سامان منگوا لے، میں رات بھر کام کروں گا، دن میں کام نہیں کروں گا۔ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے سامان منگوا دیا، سامان منگوا کر اس کے آپ پہ کام شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا کام شروع ہو گیا، اب یہ سو گیا۔ اب صبح جب اٹھا تو بڑا عجیب منظر تھا، کیا دیکھا کہ دیوار تو نظر ہی نہیں آئی اس کو۔ اس نے کہا ساری رات تو کھٹ 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 آوازیں تو آ رہی تھی، کام کیا کر رہا تھا؟ اب باہر نکل جب کہ دیکھا نا تو اس نے کارپینٹر نے کیا کیا تھا، دیوار کی بجائے اس نے ایک پل بنا دیا تھا۔ اچھا، اسی لکڑی سے اس نے پل بنایا۔ اب جیسے ہی پل نظر آیا تو وہ قریب گیا، اور جب وہاں سے دوسرا بھائی جو وہ بھی پل کے کنارے پر آ کر کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ کہ یہ کیا بنا ہے۔ اب دونوں بھائیوں کی جب یہ محبت والی نظریں ملی نا، بے ساختہ وہی جی اپنا یہ محبت اس نے عود کیا نا، اور وہ بھائی ادھر سے چڑھا، یہ بھائی ادھر سے چڑھا، اور دونوں اس پل پر آ کر مل گئے، خاندان میں مل گئے۔ اچھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو کارپینٹر اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ اب وہ اس کے پاس گیا، دونوں گلے مل کے کہا کہ تم ہمارے محسن ہو تو ہمارے یہاں کھانا کھاؤ۔ کہا نہیں 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 میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا رکو ہمارے یہاں ٹھہر جاؤ۔ کہ نہیں نہیں، اسے بہت سارے پل بنا رہے اچھا ہیں۔ وہ ہے۔ تو اب ایسے جو لوگ ہو نا، یہ معاشرے کو آگے بڑھائیں گے، خاندانوں کو ملائیں گے، اور وہ ہے نا تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اگر واقعی انداز اختیار کیا جائے تو آج ایسا ہے کہ آج بھی سلو صفائیاں ہو سکتی ہے، محبتیں اب بھی قائم ہو سکتی۔ اس میں ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں، جو ہمیں اپنی گفتگو میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جھگڑا نہ ہو۔ چلو ایک انسان ہے، تقاضا ہے بشریت کا، جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی بات چیت ہو گئی تو بعض اوقات ایسی نادانی ہو جاتی ہے، ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں کہ بعد میں سلو بھی ہو جائے نا تو اس کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زبان پر ہماری کنٹرول رہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ یار آج کے بعد بس ختم، میری میت پر مت آنا، تو یہ جو جملے ہیں یہ بعض اوقات لانگ ٹرم میں بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ حدیث بھی ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، عمر میں اضافہ ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ جی تو یہ جو آپ نے جو موضوع لیا ہے نا، یہ بہت وسیع ہے۔ اچھا، اس میں کرنے والے کو، جیسے آپ کا ایکسپیرینس رہا، ماشاءاللہ آپ نگران بھی ہیں اور تنظیمی طور پر بھی ظاہر ہے اسلام بھائیوں میں ناراضی اور کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ میری وجہ سے سلو ہو، تو میرے اندر کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کروا بھی؟ بعض اوقات تو کروانے والا کسی کی پارٹی بن جاتا ہے، اچھا وہ جھگڑے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اصول بھی یہی ہے نا، کسی کی فیور نہیں کریں گے۔ صحیح ہے۔ اور اس کا جو بہت اچھا انداز جو ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے نا، وہ یہ کہ فریقین کے الگ الگ سنیں۔ اچھا ایک تو ہوتا نا پہلے ہی بٹھا دیا، وہ بمباریاں کر رہے ہیں ایک دوسرے پر، فریقین کے الگ الگ سنو، اور عفو درگزر کے، یعنی معاف کرنے کے اور صلح و صفائی کرنے کے فضائل بیان، اور اس کو تھوڑا سا منٹلی طور پہ راضی کر لے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انشاءاللہ معافی بھی مانگے گا، اور لیکن وہ معافی مانگے تو تو بھی تھوڑا دل بڑا کر لے گا۔ اب یہ جو ہم انداز اختیار کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی کرانی ہے، تو فضائل سنائیں، پہلے اس کا پیٹ ہلکا کر لے کہ بھائی اس نے جو سنا رہا تھا نا، اچھا ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ ٹیسٹر لگا کر کہ کیا پوزیشن ہے۔ اب دوسرا جو ہے اس کو بھی سنا جائے اور اس سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا جائے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب دونوں کو جب ہم یہ ذہنی طور پہ تیار کر کے بٹھائیں گے نا، صحیح عام طور پہ دیکھا ہے کہ اس کے بہت پوزیٹیو ریزلٹ میں نہیں آتے۔ اسٹیشن ہے کراچی، ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، اس کی روشنیوں کو اور اس کی آبادی کو اور اس کی جو ایک رونق ہے بحال رہیں۔ بہت بڑا سٹی ہے اور اس کے 4-5 اسٹیشنز ہیں، یعنی شہر کے اندر جب ٹرین باہر سے آتی ہے تو 3-4-5 اس کے سٹاپس کم و بیش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ اور ہماری دائیں جانب جو ایریا ہے شاہ فیصل کالونی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کراچی کی ایک مڈل کلاس آبادی ہے، نہ بہت زیادہ غریب ہے نہ یہ ڈی ایچ اے کی طرح بہت امیر ہیں، لیکن
کچھ ایسی اس کی خصوصیات ہے اس علاقے کی. ایک تو ماشاءاللہ عاشقان رسول کا ایک ایریا ہے، اور ربیع الاول کے اندر جو کراچی سجتا ہے اور ان میں جو چند نمایاں علاقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت نمایاں. یہ ماشاءاللہ ہے. اور پچھلے چند سالوں میں تو ایک وقت تھا کھارا در کی کچھ مخصوص جو ہے وہ اسٹریٹس تھی وہی پاپولر ہوتی تھی اور مخصوص بلڈنگ تھی. یوں کہیے کہ چراغاں دیکھنے ہم بھی جب کراچی آئے تو کھارا در، میٹھا در، یہ ایریا اولڈ سٹی ایریا سمجھے. اب وہ ماشاءاللہ بڑھتے 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 تو اب کراچی میں بہت سارے علاقے ہیں. تو ربیع نور کے حوالے سے ایک اس کا ریفرنس ہے کہ جب قافلے ہمارے سفر کرنا شروع ہوئے تو اس ایریے کے بعض اسلامی بھائی بڑے نمایاں رہے اور قافلوں میں کارکردگی جو ہے ان کی بڑی شاندار رہی. آپ کو تو سب یاد ہی ہوگا. اور الٹے ہاتھ پر جو ہے یہ آلموسٹ ایئرپورٹ کا ایریا شروع ہونے والا ہے، اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے. اولڈ ایئرپورٹ تھا، وہ پھر حج کے لیے استعمال ہوتا رہا، حج ٹرمینل کے نام سے ایک زمانے تک رہا، لیکن آج کل تو میرے خیال ہے مین ایئرپورٹ ہی اونلی استعمال ہوتا ہے. تو لیکن وہ ایریا ہے، ایئرپورٹ کے اطراف کی آبادی ہیں بہت ساری، اور یہ ایئرپورٹ روڈ مین روڈ ہے. پیچھے یہ صدر کی جانب اس کا جو کنیکٹیویٹی بنتی ہے، اور بڑا مصروف جو ہے یہ شاہراہ ہے، کافی آگے تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اصل میں جب ہم چلے تھے تو ایسا ہم نے فرمایا کہ ایک عیادت بھی کر لیں گے، کسی سے ملاقات بھی کر لیں گے، چائے بھی وہاں، اور اچھی والی چائے پلائیں گے آج ماشاءاللہ. چلیں جی، وہ بھی انجوائے کریں گے. بارش بھی ہو رہی ہے اور راستے میں بائکوں پہ کئی لوگ رکے ہوئے تھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں پر کسی کی ہیلپ بھی ہو رہی تھی. اچھا، کراچی کے کلچر میں ایک جو پازیٹیو چیز میں نے دیکھی ہے، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، ہیلپ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے نا، بعض جگہوں پر میں نے دیکھا جب پانی کھڑا ہو جائے تو علاقے کے نوجوان نا وہاں پہ خود ہی رضاکار بن جاتے ہیں، راستہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، موسم نہایت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، اگرچہ بعض جگہ پر پانی روڈز پر کھڑا ہوا دکھائی دیا. بہرحال ہم گفتگو کرتے، موسم کو انجوائے کرتے مسجد پہنچے. نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، جماعت قائم تھی، ہم بھی جماعت میں شریک ہوئے، نماز عصر ادا کی. یہاں ہمارا یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے آپ مزید گفتگو اور اس ایپیسوڈ کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں گے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ